حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے۔ صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ حضور کی صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں ہیں۔ کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل۔ صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا، حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائیں، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئیں۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور تو سجدے کے عالم میں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے گا۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی ہے؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا ہے۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں۔ میں ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہیں، اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے، ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بوجھ سا بنا لیا، اس کو اتاریں۔